157 آیت نمبر ہے 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. اللہ جل جلالہ کی طرف سے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں ان لوگوں کو ملیں گی الذین یتبعون الرسول، جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، الامیہ، اور وہ امی ہیں، کسی سے کچھ نہیں سیکھا لیکن ساری انسانیت کو سکھایا. ان کا استاد کوئی نہیں ہے، خود ساری انسانیت کے استاد ہیں. الذین یجدونہ، وہ نبی کہ یہ لوگ پاتے ہیں ان کے ذکر کو لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. یأمرہم بالمعروف، وہ نبی ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار جس وقت نجاشی کے دربار میں کھڑے ہوئے اور مکہ کا وفد نجاشی کے پاس گیا اور جا کر یہ درخواست دی کہ ہمارے کچھ باغی باپ دادے کا دین چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. نجاشی نے کہا جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں اس وقت تک تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. اگر وہ میری حکومت میں پناہ لینے آئے ہیں تو کچھ سمجھ کر آئے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا اس وقت ہی یہ کہا تھا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، میں نے سنا ہے وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ منصف اور رحم دل ہے. اللہ کے نبی نے مکہ میں فرما دیا تھا. تو نجاشی نے کہا جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں میں اپنے ملک سے نہیں نکال سکتا ہوں. بلایا گیا. حضرت جعفر طیار صحابہ کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے کھڑے ہوئے. انہوں نے جو تعارف کروایا اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ وہ ایسے نبی ہیں، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم میں طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، قتل و غارت تھی، چوری ڈکیتی تھی. اللہ نے ہم میں ایک ایسے نبی بھیجے جنہوں نے ہمیں آ کر یہ کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا. وہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. تو انہوں نے بہترین خلاصہ اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نجاشی کے سامنے رکھا. نجاشی نے وہ پورا خلاصہ سن کر کہا کوئی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نبیوں کی تعلیمات یہی ہیں. اور مکہ کے وفد کو کہا جاؤ تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا. اور صحابہ اکرام سے کہا تم جی لگا کہ جس طرح تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میرے ملک میں رہو. اور صحابہ اکرام پھر غزوہ خیبر تک بڑے سال بنتے ہیں بھائیے،
بڑے سال بنتے ہیں، کم سے کم 13-14 سال صحابہ اکرام نجاشی کے پاس رہے. ہے کتنا عرصہ؟ 13-14 سال صحابہ اکرام نجاشی کے پاس رہے. تو وہاں بھی یہ بات تھی یأمرہم بالمعروف، وہ آخری نبی جو ہیں وہ اچھائی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو وہ بری باتوں سے منع کریں گے، ویحل لہم الطیبات، لوگوں کے لیے حلال کریں گے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کر دیں گے لوگوں پر ناپاک اور گندی چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتار دیں گے، ہٹا دیں گے لوگوں سے ان کے وزن، وَالْأَغْلَالِ، اور ان کے گلے کے طوق، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو وزن اور طوق لوگوں کے اوپر پڑے ہوئے. آگے قرآن نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کو عزت دیں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور پیروی اور اتباع کریں گے اس نور کی، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو ان کے پاس اور ان کے ساتھ اتارا گیا ہے. اولئک هم المفلحون، اب بس صرف یہی کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی کامیاب نہیں ہوگا. پہلی بات فرمائی فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ اب اس نبی پر ایمان لائیں گے. حضور علیہ السلام پر ایمان لانا اللہ کے نبی کا سب سے بڑا حق ہے. بھائی میری بعض باتیں عام سی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لانا حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا حق ہے. ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا. مجھے ایک بہت بڑے عالم دین تھے ایک دوسرے مکتبہ فکر کے، ان کی گفتگو سننے کا ایک جگہ موقع ملا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے اور صحیح بیان کیے، چھوٹے چھوٹے. وہ بڑے، بعد میں جو دوست میرے ساتھ تھے کہنے لگے مفتی صاحب انہوں نے صحیح بیان کیا. میں نے کہا صحیح بیان کیا، لیکن سب سے بڑا حق چھوڑ گئے. سب سے بڑا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور علیہ السلام پر ایمان لانا. بھئی اللہ کے نبی کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ایمان لانا. اسی کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا حق یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا ہے کہ ہمارے آقا نے جہاں جو بات فرمائی ہے وہ 100% سچ ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو فرمایا فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے. نمبر 2 وعزروہ، اور اس نبی کو عزت دیں گے، حد درجہ احترام، حد درجہ تعظیم. اسی لیے صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے اعزاز اور مقام اور مرتبہ کو سمجھتے تھے. کبھی بھی اپنی آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونے دیتے. اللہ کے نبی سے چلنے میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے تھے. کسی دسترخوان پر اللہ کے نبی تشریف فرما ہو، جب اللہ کے نبی شروع نہ کرتے تو کھانا نہ کھاتے. اگر اللہ کے نبی کبھی کہیں جاتے، اللہ کے نبی کہیں جاتے تو اللہ کے نبی کوئی دعائیہ کلمات کہہ رہے ہوتے، صحابہ اکرام خاموش کھڑے رہتے. چونکہ ادب یہ ہے کہ کوئی دین کے اعتبار سے کوئی بڑا ہو تو دعائیہ کلمات کسی کو وہی کہے. دعائیہ کلمات، میں یہ بات صرف ادب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں توبہ نعوذ باللہ میں اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرا عادت تھی، بڑوں سے سیکھی تھی، کسی سے کوئی بات کرنی ہے اس کو دعا دینا. اب بعض بچے مجھ سے فون کرتے ہیں، وہ مجھے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. دینا غلط نہیں ہے لیکن یہ ادب کے خلاف ہے. مثلا کہیں جا رہے ہیں، ابا جی ساتھ موجود ہیں، تایا موجود ہیں، اگر کسی سے کوئی تعزیت کے کلمات کہنے ہیں تو بڑے نے کہنے ہیں. اگر کوئی دین کے اعتبار سے بڑا ہے، کوئی دین کے اعتبار سے
مثلاً آپ سارے حضرات مل کر کسی کے گھر کا افتتاح ہے، آغاز ہے، آپ کسی عالم دین کو ساتھ لے گئے تو وہاں برکت کی دعا کرنا اور کلمات کہنا یہ اس عالم دین کا کام ہے۔ باقی چاہے عمر کے اعتبار سے بڑے بھی ہوں، یہ بات وہ کہے گا جو بڑا ہوگا۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ساتھ کہیں جاتے، کچھ بات کہنی ہوتی، دعائیہ کلمات کہنے ہوتے، خود خاموش کھڑے رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دعائیہ کلمات کہتے۔ اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کی سب سے اعلیٰ جگہ دیکھتے۔ کسی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، رستے میں کہیں پڑاؤ ڈالنا ہے تو سایہ، پانی، اچھی چارہ سبزہ دیکھ کر قیام کرتے تھے، چونکہ اونٹ ساتھ ہوتے تھے تو دیکھتے کہ سب سے سائے والی الگ تھلگ صاف ستھری جگہ کہاں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا سامان اتارتے، اللہ کے نبی کے آرام کا انتظام کرتے، اس کے بعد اپنے کسی کام میں لگتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرنے لگتے تو سناٹا چھا جاتا۔ صحابہ ویسے نہیں لکھ دیا گیا، مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام پر اللہ کے نبی جب گفتگو فرماتے ہوتے ان کی کیفیت یوں ہوتی، وہ یوں لکڑی کی طرح جام ہو کر بیٹھ جاتے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں، جیسے کوئی یہاں۔ اسی لیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مذاکرات کے لیے آئے تو عروہ بن مسعود دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ مکہ حجۃ الوداع پر جب اللہ کے نبی تشریف لائے، 10 کو جب مینا میں بال کٹوانے لگے تو چونکہ 1 سوا لاکھ صحابہ تھے، بہت جم گھٹا لگ گیا، ہر کوئی اللہ کے نبی بال لینا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا یہاں دکم پیل ہو جائے گی، اللہ کے نبی نے سب کو فرمایا تم آرام سے بیٹھ جاؤ، بس اتنا کہنا کافی تھا، سارا مجمع وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو کہا آپ کھڑے ہو جاؤ، میں بال جب میرے کٹیں تم بال اکٹھے کر لو اور سب میں تقسیم کر دو، سب میں کیا کر دو۔ تو ایسے ہوا، اللہ کے نبی نے جب اپنے بال کٹوائے تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے سارے بال حضور علیہ السلام کے اکٹھے کر لیے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سب میں 1 1 2 2 کر کے کیا کر دیے، تقسیم کر دیے۔ تو عروہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، مکہ والوں کی طرف سے مذاکرات کے لیے آئے، وہ اللہ کے نبی کا احترام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب یہ کسی طرف دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام اپنی نظروں کو جھکا لیتے، جب یہ گفتگو کرتے ہیں سب ہمتن گوش ہو جاتے، اور کوئی آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں وہ 1 منٹ سے پہلے اس اشارے کی تکمیل کر دیتے، اس اشارے کی کیا کر دیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے واپس آ کر مکہ والوں کو پتہ کیا کہا، اس نے کہا میں کیسر سے بھی ملا ہوں، کسریٰ سے بھی ملا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، چونکہ عروہ بن مسعود مالدار بھی بہت تھے، پڑھے لکھے بھی بہت تھے، اکثر عرب کے دوسرے ملکوں سے جو سفارت ہوتی تھی وہ عروہ بن مسعود ہی جاتے، میں کیسر و کسریٰ سے ان کے درباروں میں گیا ہوں، نجاشی سے ملا ہوں، بڑے بڑے سرداروں کے پاس بیٹھا ہوں، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے محمد کے ساتھیوں کو جتنا احترام کرتے دیکھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو قرآن نے فرمایا وَعَزَّرُوا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ سے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ اکرام اور تابعین نے اللہ کے نبی کا اسی طرح ادب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس کوئی بلند آواز سے نہیں بولتا تھا۔ آج بھی مسجد نبوی میں بلند آواز سے بولنے کی اجازت نہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں سناٹا اور سکون ہوتا ہے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، ہمیں حیرانگی ہوتی ہے، ہمارے یہاں اب ربیع الاول آ رہا ہے، پتہ نہیں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے۔
اللہ کے نبی کا نام بہت ادب سے، بڑی تعظیم سے، بڑے احترام سے، کہیں حدیث پڑھی جا رہی ہو تو اس کا بہت ادب۔ محدث میں آپ کا یہ میدان نہیں ہے۔ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کس طرح ادب کیا، آج عقل اس پر حیران ہے۔ ایسے محدثین آئے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو خوشبو نہ لگا لیتے حدیث نہ بیان کرتے کہ یہ بے ادبی ہے۔ میں نے بڑی مرتبہ سنا امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت، پوری تحقیق جب ہو گئی نا، ایک ایک حدیث پر بڑی وہ ایک الگ سا میدان ہے کس طرح تحقیق کی۔ جب ایک حدیث 100% کھری اتری، اب صرف اس کو اپنی کتاب میں درج کرنا باقی تھا، تو ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور استخارہ کیا۔ کیا کیا؟ اور بخاری کی 7,500 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اگر 7,500 بھی ہو تو بھائی نفل کتنے ہو گئے، غسل کتنے ہو گئے، استخارے کتنے ہو گئے؟ استخارے محدثین ایسے ادب، میں نے آپ کو کہا، میں نے خود اپنے استادوں کو دیکھا، انہوں نے ان کا اعلیٰ لباس، وہ بڑے فقیر مزاج تھے، بس جب حدیث کا سبق پڑھانا ہوتا نا، صرف 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا تھا، پیچھے سے 3 پیریڈ پڑھاتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد 2 پیریڈ اور پڑھانے ہیں، درمیان میں حدیث کا سبق آتا، تو تیسرا پیریڈ ختم ہوتے ہی مدرسے میں گھر تھا، وہاں جاتے، سفید لباس پہن کے آلے، وہ تلے والا بہت اعلیٰ جوتا پہن کے آتے اور پگڑی سر پہ رکھ کر آتے، اور پھر آ کر 50 منٹ کا حدیث کا سبق پڑھاتے، خوشبو لگا کے مسواک کر کے وضو کر کے حدیث کا سبق پڑھاتے، پھر واپس جاتے اور عام وہی سادہ لباس پہن کے پھر اگلے 2 پیریڈ پڑھاتے، اگلے 2 پیریڈ پڑھاتے کہ میں نے اس وقت نبیوں کے سردار کے کلام کو پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ تو قرآن نے یہاں ایک وَعَزَّرُوهُ، وہ ان کو کیا کرتے ہیں، ان کا احترام اور عزت کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عام ناموں کی طرح لینے کی اجازت نہیں ہے۔ قاضی ایاز نے شفا میں لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم لیا جائے، کم سے کم لیا جائے۔ اس لیے عادت کیا ہے مسلمانوں کی، نبی کریم، یہ اللہ کے نبی کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی صفات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جتنے بھی نام لیتے ہیں ہم وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ ہاں، بعض لوگوں کو دیکھا بات بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، یہ نام لینا حضور کے قرآن نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور میں فرمایا نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ادب اتنا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چچا ہے، میں مبارک اس لیے کہہ رہا ہوں ان 2 چچاؤں میں سے ہیں جو ایمان لائے۔ حضرت حمزہ بھی چچا ہے، لیکن حضرت حمزہ اور حضور برابر کے ہیں۔ حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے چچا کم تھے، یار زیادہ تھے۔ بعض دفعہ نا چچا بھتیجے کی عمریں ایک ہیں، دونوں کی عمریں ایک ہیں، ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، سویبہ کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا۔ حضرت عباس بڑے تھے، 10 سال بڑے تھے اور آخر تک زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کا اپنے والد کی طرح احترام کیا کرتے، اپنے والد کی طرح، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ میرے چچا کو تکلیف نہ دو، مجھے اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح کسی نے میرے والد کو۔ حضرت حمزہ کا، حضرت عباس کا بڑا احترام کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے حضرت عباس سے پوچھ لیا کہ آپ بڑے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا سوال عمر کا تھا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فوراً کیا کہا، عمر میری زیادہ تھی لیکن بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی کا احترام کرنا، اس لیے فرمایا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور مدد کرنا۔ یہ اس جملے پر تو صحابہ اکرام ایسے پورے اترے
کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. وَنَصَرُوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر ایسے کھڑے ہوئے، مکہ میں تھے مٹھی بھر لیکن اپنی جانیں وار دی، اور ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دفاع کیا. بس میں آپ کو وہ ایک بات میں نے آپ کو بہت مرتبہ سنائی ہے، اس جملہ کو کھولنے کے لیے بعض واقعات ہمیں قرآن کے الفاظ کی حقیقتوں کو کھولنے کے لیے لانے پڑتے ہیں. میدان احد کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اور زخمیوں کو جلدی اکٹھا کیا تو چونکہ جنگ پھیل گئی تھی، 2-2.5 کلومیٹر پورے میدان میں پھیل گئی تھی، تو جلدی جلدی صحابہ اکرام ایک دوسرے کو فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، اللہ کے نبی جلدی بھیج رہے، فلاں کو دیکھو کدھر ہے. تو ایک انصاری صحابی تو ان کے بارے میں فرمایا فلاں کو دیکھو کدھر ہے، نہیں نظر آ رہے. اب دیکھا تو بہت دور 2 کلومیٹر میدان کے کنارے پر دیکھا کوئی بندہ زخمی پڑا ہے. تو ایک صحابی بھاگ کر ان تک پہنچے تو دیکھا یہ وہی صحابی ہیں اللہ کے نبی نے جن کے حالات معلوم کر کے فلاں کو دیکھو کدھر ہے. لیکن جب وہاں گئے تو چہرے پر سفیدی آ گئی تھی، موت کی کیفیتیں آ گئی. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور کہا اللہ کے نبی نے پوچھا ہے آپ کیسے ہو؟ کہنے لگے بہت اچھا ہوں، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے سونگھ رہا ہوں. بہت اچھا ہوں، جنت کی خوشبو کہاں سے سونگھ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے سلام کہا ہے، بہت خوش ہو گئے، کہا میرا بھی سلام کہنا. ہاں کوئی بات کہنی ہو؟ سمجھ گئے کہ آخری کیفیت ہے. کہنے لگے بس مدینہ والوں کو ایک میرا پیغام دے دو. اب ان کو نہیں پتا جنگ کا کیا نتیجہ، یہ وہ نصرو، اس نبی کی مدد کرنا. مدینہ والوں کو میرا ایک پیغام دے دو کہ اگر مدینہ میں ایک بھی مسلمان زندہ رہا اور کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تو کل قیامت والے دن ہم اللہ کو کوئی عذر اور جواب نہیں دے سکیں گے. اگر مدینہ میں ایک بندہ بھی زندہ رہا اور کوئی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو ہم اللہ کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. وَنَصَرُوا، انہوں نے خوب مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور وہ اتباع کرے اس نور کی، الذی انزل معہ، جو ان پر اتارا گیا ہے، یعنی قرآن کریم کی. اب قرآن نے مہر لگا دی، اولئک ھم المفلحون، بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے، دوسرے کامیاب. بار بار میں عرض کیا اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے یہ بات کہ اس وقت اللہ کی رضا کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ کو قرآن نے صاف فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ دین بھی کوئی لے کر آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. مولانا مناظر احسن گیلانی ایک مرتبہ انڈیا میں ایک جنگل میں سفر کر رہے تھے. وہاں ایک ہندو سادھو کو دیکھا، بہت سالوں سے جنگل میں رہتا ہے. مولانا مناظر احسن گیلانی پہلے بھی اسے دیکھتے تھے. خود ایک درخت کے نیچے بیٹھے دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، دیکھا وہ سادھو جنگل میں اپنے کچھ ورد پڑھتا ہوا جا رہا ہے. تو مولانا مناظر احسن گیلانی پر ایک کیفیت آئی، اپنے ساتھیوں کو کہا دیکھو یہ دھوم میں ہے اور پتہ نہیں بھگوان کو کہ کون کون سے ورد پڑھ رہا ہے، اور ہم اس کو 15-20 سال سے اسی جنگل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود جہنم میں جائے گا، اور ہم مزے سے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ بظاہر عبادت اور مشقت اس کی زیادہ ہے، ہم اور اس میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے اللہ تک جانا چاہتا ہے، ہم حضور کی اتباع میں جانا چاہتے ہیں. اس لیے اس کی بخشش نہیں ہوگی، بخشش اس کی ہوگی، ہماری ہوگی. اس لیے فرمایا اولئک ھم المفلحون، اب یہی لوگ کامیاب ہو گئے. یہ آیت چونکہ بہت جامع تھی اس لیے میں نے اس آیت کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.